اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. صدق اللہ العلی العظیم. تمام تعریفیں اس خداوند لم یزل اور لا یزال کے لیے ہیں جس نے اس انسان کو پیدا کیا اور اس انسان کی نشو و نما اور ہدایت کے خاطر اسباب اور وسائل فراہم کیے. جہاں اس انسان کو اپنی جسمانی نشو و نما کے خاطر مختلف اطعمہ اور اشربہ اور آرام اور آسائش کے سہولیات درکار تھیں، اللہ نے انسان سے پہلے ان آسائشوں اور ان وسائل اور مختلف ذریعوں کو پیدا کیا. اور جہاں روحانی نشو و نما کے لیے انسان کو ہادیان برحق اور انسانی سعادت کے لیے آئیڈیل درکار تھے، انسان کے کسی بھی تقاضے سے پہلے، خواہش سے پہلے اور دست نیاز دراز کرنے سے پہلے ان ہادیان برحق کو اللہ نے انسان سے پہلے خلق کیا، اور انسان جسمانی ضروریات اور روحانی ضروریات کو بعد میں سمجھنے لگا اور اللہ نے انہیں پہلے ہی پیدا کیا. دین اسلام ایک اجتماعی اور فطری دین ہے. اس دین میں گزشتہ ادیان کے بعض تحریف اور بعض حقائق سے دور کچھ ایسی تعلیمات کا انکار کیا جو گزشتہ ادیان میں تھیں، لیکن دین اسلام نے ان چیزوں کی سختی سے ممانعت کی. دین اسلام معاشرے میں رہ کر معاشرے سے ہم آہنگ اور معاشرے کے ہر فرد اور ہر طبقے کو ساتھ لے کر ترقی اور کمال کی طرف چلنے کا حکم دیا ہے. دین اسلام گوشہ گیری میں رہتے ہوئے تنہائی اور انفرادی عروج، انفرادی کمال کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں پورے معاشرے اور پوری انسانیت اور ہر فرد
تنہائی اور معاشرے کے اندر رہتے ہوئے سب کے ساتھ معراج تک پہنچنے کا نام ہے۔ اسی لیے اس دین میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس دین نے رہبانیت کی سختی سے نفی کی۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کی، تنہائی کی اور گوشہ نشینی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جبکہ دیگر ادیان میں، مسیحیت میں ایسے افراد بھی دیکھے گئے اور اب تک ایسے افکار، ایسے رجحانات موجود ہیں کہ معاشرے سے کٹ کر، معاشرتی اصولوں سے دور رہ کر فرد واحد اپنے آپ کو خدا سے نزدیک کرنے کا تصور رکھتا ہے، لیکن اسلام نے اس چیز کی سختی سے پابندی اس کی لگائی ہے اور اسے منع کیا ہے۔ اگر یہ انسان معاشرے میں رہتا ہے تو معاشرے کے ہر فرد، گھر کے تمام افراد اور رشتہ دار، دوست، پڑوس سب کو ساتھ لے کر چلنے کا حکم دیا ہے۔ قُوا انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھرانے کو آتش جہنم سے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ ائمہ اطہار علیہم السلام کی تعلیمات ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کے لیے انسان کو ضرورت پڑتی ہے ایسے وقت کی جب وہ خلائق سے کٹ کر خالق کی درگاہ میں سرب سجود، راز و نیاز میں مصروف رہے۔ دنیا کی یہ رنگینیاں، زرق و برق اور دنیا کے یہ ملائمات جہاں انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہیں، وہاں انسان چاہتا یہ ہے کہ دنیا کے اس زرق و برق اور دنیا کے اس تلاطم سے دور رہ کر اپنے پروردگار کے حضور خلوت اور تنہائی میں کچھ دن اور عبادت کے ایام گزارے۔ یہ تصور اسلام میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں آیات اس تصور کے حوالے سے، اس عبادت کے حوالے سے موجود ہیں، جسے سنت میں اور فقہ کے زبان میں اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف اگرچہ قرآن مجید میں اس کا نام نہیں آیا، اعتکاف کا نام قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن اس کے مشتقات مختلف ابواب اور مختلف صیغوں کے ذریعے اعتکاف کا نام لیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125، جس کو سرنامہ کلام قرار دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور ہم نے حکم دیا ابراہیم کو اور اسماعیل کو کہ وہ پاک رکھیں، صاف کریں ہمارے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود بجا لانے والوں کے لیے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دو جلیل القدر انبیاء کرام کو حکم دے رہا ہے
کہ اللہ کے گھر کو، مسجد کو پاک کریں، مسجد الحرام کو، اس کی صفائی کا خیال رکھیں۔ آیت کا ظاہر یہی کہتا ہے، آیت کے ظاہر سے یہی سمجھ میں آتا ہے، اگرچہ قرآن کی آیات کے کئی تفاسیر، تعویل اور بطون موجود ہیں، اور قرآن کی اپنی زبانی لا یمسہ الا المطہرون، لا یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، قرآن کے ان باطنی اور مخفی تہوں تک پہنچنا اللہ اور اولیاء اللہ کا کام ہے، لیکن ظاہر سے جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ ہمارے گھر کو پاک کریں اور صاف کریں، ہمارے گھر کو پاک کریں اور صاف کریں۔ گھر ہے اللہ کا، حکم ہے اللہ کا، اور حکم دیا گیا ہے اولیاء اللہ کو، حضرت ابراہیم شیخ الانبیاء اور حضرت اسماعیل کو، کہ وہ اللہ کے گھر کی صفائی کریں۔ ہم اپنے مسجدوں میں ایک خادم کو، ایک صفائی والے کو تنخواہ دیتے ہیں، مزدوری پر رکھتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو فارغ سمجھتے ہیں، ہم اپنے لیے عار سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد کی صفائی کریں۔ ماہ رجب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس خاص مہینے تک پہنچنے کے لیے ابتدائی زینہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک بہار مساجد اور بہار قرآن ہے۔ ماہ رمضان المبارک بہار قرآن اور مسجدیں اس مہینے میں رونق پاتی ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک ضروری کام ہے کہ ان مساجد کی صفائی ہو۔ اگر مسجد کی صفائی میں ہم حصہ لیں تو گویا ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا ساتھ دیا، ان کا ہاتھ بٹایا، اور اللہ ان جلیل القدر انبیاء سے مخاطب ہو کر اللہ کے گھر کی صفائی کا حکم دے رہا ہے۔ تو یہ صفائی ہر مومن پر فرض ہے، ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ یہ سعادت ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کو صاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ کن کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے گھر صاف ہونا چاہیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اعتکاف کا تصور اسلام سے پہلے بھی تھا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم سے پہلے، حضرت ابراہیم کے بعد، اسلام کے بعد، اور اسلام نے اس سنت حسنہ اور اس عبادت کی بھی تاکید اور تائید کی ہے۔ جہاں پر اعتکاف کا طواف اور عبادت کے ساتھ ذکر ہوا ہے، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اعتکاف بذات خود ایک عبادت ہے۔ گزشتہ انبیاء اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب اور نیک بندوں کے حوالے سے بھی حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے حوالے سے قرآن مجید کی آیات موجود ہیں کہ ان کی والدہ نے یہ منت مانی اور یہ نذر کیا کہ اگر ان کے ہاں بچہ ہو
تو وہ انہیں اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیں گی، اور جب حضرت مریم پیدا ہوئیں تو انہوں نے اپنی زندگی عبادت میں گزاری، اور فرمایا کہ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اور عبادت میں اوقات اور لمحات گزارنے کے بعد قرآن کی ان آیات میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت ہوا من عند اللہ، کہ جب بھی محراب عبادت میں حضرت مریم مشغول ذکر و راز و نیاز رہتی تھیں اور حضرت زکریا تشریف لاتے تھے، اور انہوں نے وہاں پر مشاہدہ کیا کہ محراب عبادت میں حضرت مریم کے پاس طرح طرح کے طعام موجود ہیں، اور حضرت زکریا نے دریافت کیا کہ انا لک ھذا، کہ یہ طعام کہاں سے، کس ذریعے سے اور کس راستے سے تمہیں میسر ہوئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے عنایت ہیں۔ مفسرین، علماء، صاحب تفسیر المیزان علامہ سید محمد حسین طباطبائی فرماتے ہیں کہ حضرت مریم محراب عبادت میں اعتکاف میں مصروف تھیں۔ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ مسجد الحرام کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور عبادت کرنے والوں کے لیے صاف کریں۔ حضرت مریم کے حوالے سے ملتا ہے کہ حضرت مریم محراب عبادت میں اعتکاف میں مصروف رہیں، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد مختلف ادوار میں، مختلف تاریخ کے واقعات میں ہمیں ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے حوالے سے بھی قرآن مجید کی آیات ہیں کہ اس زمانے کے لوگ بھی اعتکاف اور یہ عبادت انجام دیا کرتے تھے۔ اجداد سرکار رسالت مآب چونکہ موحد تھے، اس لیے ان کی تاریخ میں بھی ملتا ہے کہ وہ بھی مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر جا کر اعتکاف اور گوشے تنہائی میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تو یہ بات مشہور ہے کہ غار حرا میں جا کر اپنے معبود کے حضور راز و نیاز کرتے تھے، اور خلوت اور تنہائی میں حضور اللہ کے قرب کا ذریعہ تلاش کرتے تھے۔ اور دعوت تبلیغ کے بعد، رسالت کے اعلان کے بعد، ماہ رمضان المبارک کے آخری حصے میں، آخری 10 دنوں اور 10 راتوں میں سرکار رسالت مآب ماہ رمضان کے ان بابرکت لمحات، اوقات اور ساعات سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اعتکاف کے لمحات تنہائی اور مسجد میں گزارتے تھے۔ اور جہاں پر عرض ہوا کہ اعتکاف خلائق سے ہٹ کر مخلوق کی خدمت میں پہنچنے کا نام ہے، اس کے شرائط، اس کے آداب اور اس کے اصول ہیں۔ جہاں پر اعتکاف ایک عبادت ہے، بیان یہ کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے ایمان شرط ہے اعتکاف کے لیے، اور اگر غیر مومن اعتکاف بجا لانا چاہے
تو درست نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ کہ عقل ضروری ہے، اور اس بنا پر اگر کوئی دیوانہ، کوئی مجنون اعتکاف بجا لانا چاہے تو اعتکاف اس کا صحیح نہیں ہے۔ ایمان اور عقل اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید اور آیات کی روشنی میں، قرآن مجید کی آیات اور روایات کی روشنی میں یہ بیان ہوا ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد کوفہ، مسجد جامع بصرہ، یہ 4 مقامات یقینی ہیں۔ فضیلت سب سے زیادہ ہے ان مقامات کی، ان مساجد کی جہاں پر اعتکاف کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد کسی بھی شہر کی جامع مسجد جہاں پر اس شہر کے، اس محلے کے لوگ زیادہ اس مسجد میں حاضری دیا کرتے ہیں، نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اس لیے کہ مساجد مختلف ہیں۔ بعض مساجد کسی خاص قوم اور قبیلے کی ہیں، بعض مساجد کچھ علاقے کے دکانداروں اور تجار کی ہیں، بعض مساجد بعض بانیان خیر کی ہیں، لیکن بعض مساجد ایسی ہیں جن میں پورے محلے کے لوگ مل کر، پورے شہر کے لوگ مل کر، پورے علاقے کے لوگ مل کر اس مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، اور اسے جامع مسجد کہا جاتا ہے۔ اور جامع مسجد میں اعتکاف کرنا بعض فقہا اور مجتہدین کے نزدیک قصد رجا کی نیت سے انجام اس عبادت کو دیا جا سکتا ہے، چونکہ مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد کوفہ اور مسجد جامع بصرہ، ان پر سب کا اتفاق ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر مساجد ہیں، مسجد جامع ہیں، ان جیسی مساجد میں قصد رجا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی نیت سے، رجا کی نیت سے ان مساجد میں اعتکاف کے اس عمل کو بجا لایا جا سکتا ہے۔ ایمان، عقل اور مسجد میں ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ روزہ، یہ بھی شرط ہے۔ اور اگر انسان اعتکاف کی نیت سے مسجد میں جا کر قیام کرے تو کم سے کم 3 دن کی شرط ہے، اور 3 دن سے کم اعتکاف شمار نہیں کیا گیا ہے۔ اور اگر ان 3 دنوں میں سے پہلا دن اور دوسرا دن اعتکاف میں گزارے تو تیسرا دن کا روزہ خود بخود اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان تیسرا دن اعتکاف کو توڑ دے، اعتکاف مکمل نہ کرے، تو اس پر کفارہ واجب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر 3 دن اعتکاف کم سے کم ہونا چاہیے، اور اس سے زیادہ 5 دن، 10 دن، جیسا کہ سرکار رسالت مآب کی حیات طیبہ میں ملتا ہے کہ ماہ رمضان کے آخری 10 دن حضور اعتکاف میں اور خلوت میں گزارتے تھے، کم سے کم 3 دن ہیں۔ اور اسی مناسبت سے کہ ایام البیض، ماہ رجب کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ، ماہ شعبان المعظم کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ، اور اسی طریقے سے ماہ رمضان کی یہ 3 تاریخیں ایام البیض کے نام سے مشہور ہیں، اس لیے کہ چاند کی روشنی، چاند اپنے عروج پر ہے، اور ہر طرف نور اور ہر طرف روشنی ہے، اس لیے ہر طرف انسان کو سفیدی دکھائی دیتا ہے،
اس لیے بیز ابیض سے ہے، اور ان 3 راتوں کا نام ایام البیض اسی لیے رکھا گیا کہ ہر طرف انسان روشنی اور چاند کی وہ کرنوں کی شفافیت اور چاند کے کرنوں کی اس خوبصورتی کو ان 3 راتوں میں انسان بخوبی مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اس لیے ایک طرف سے اعتکاف کا اپنا ایک مقام، اعتکاف کی اہمیت، اور دوسری طرف سے ان 3 تاریخوں کی اہمیت، ماہ رجب کی اپنی اہمیت، مولا علی علیہ السلام کی ولادت، اور یہ 4 چاند لگ جاتے ہیں ان دنوں میں اعتکاف اور ان دنوں کی عبادت کو، اس لیے کہ مولا علی علیہ السلام کی محبت سے ایمان کو جلا اور ایمان کو شفافیت اور ایمان کو قوت حاصل ہوتی ہے، اور انہی دنوں میں مولا علی علیہ السلام کی ولادت کے ایام، ماہ رجب کی اپنی فضیلت، ایام البیض کی اپنی فضیلت، اور اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف ہو تو انسان کے سعادت کے اور انسان کے کمال کے لمحات مزید میسر ہو سکتے ہیں۔ ایمان شرط ہے، عقل شرط ہے۔ اگر مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد کوفہ، مسجد جامع بصرہ انسان کے نصیب میں نہ ہو، وہاں نہیں جا سکتا، تو مسجد جامع میں اپنے شہر کے قصد رجا کی نیت سے اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے۔ روزہ بھی شرط ہے۔ اگر زوجہ، بیوی اعتکاف کرنا چاہے اور شوہر کے حقوق کی حق تلفی ہو رہی ہو تو شوہر کی اجازت دینا ضروری ہے۔ اعتکاف کم سے کم 3 دن عرض ہوا، تو اس میں سب سے پہلا دن طلوع فجر سے پہلے انسان اپنے آپ کو آمادہ کرے، تیار کرے، اور جس جگہ پر اسے اعتکاف کے لیے جانا ہے وہاں پر پہلے سے حاضر ہو اور طلوع فجر کے وقت سے نیت کرے کہ قربتاً الی اللہ اعتکاف کرتا ہوں، یا اعتکاف اگر کوئی خاتون ہے اعتکاف کرتی ہوں قربتاً الی اللہ، اور ممکن ہے کہ روزہ قضا روزہ ہو، نذر کا روزہ ہو، یا مستحب روزہ ہو، کسی بھی قسم کا روزہ ہو، ان 3 دنوں میں روزہ رکھے۔ پہلے دن طلوع فجر سے پہلے، اذان فجر سے پہلے اپنے آپ کو اس مسجد میں حاضر رکھنے کی کوشش کرے، اور طلوع فجر کے ساتھ ساتھ ہی اس کا اعتکاف شروع ہوتا ہے۔ پہلا دن 3 دن اور 2 راتیں، اور تیسرے دن مغرب کی اذان کے بعد اس کا اعتکاف ختم ہوگا، اور ان 3 دنوں میں جہاں پر اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے وہاں ہر وہ چیز جو روزے کو باطل کرتی ہو وہ اعتکاف کو بھی باطل کرتی ہیں۔ ہر وہ چیز، ہر وہ کام جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہو اس سے اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جس طریقے سے ماہ رمضان میں دن کو انسان اپنی بیوی سے ہمبستری نہیں کر سکتا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان رات کو بھی ہمبستری نہیں کر سکتا، کہ اپنی بیویوں سے نزدیکی اختیار نہ کرو کہ تم جب اعتکاف کی حالت میں ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زوجہ سے ہم بستری نہیں کر سکتا، خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ اگر اس خوشبو سونگھنے میں قصد لذت ہو، لذت کی غرض سے خوشبو سونگھنا چاہے تو نہیں سونگھ سکتا، لیکن اگر خوشبو خود اس کے ناک تک آئے تو اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کے ساتھ بحث و مباحثہ، جدال اور گفتگو کرنا چاہے اس نیت سے کہ اپنے آپ کو غالب
اور طرف مقابل کو مغلوب کرنا چاہے، علمی بحث و گفتگو کی جا سکتی ہے، مسئلے مسائل دریافت کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ میں حق پر ہوں تم جھوٹے ہو، تم حق پر ہو میں جھوٹا ہوں، اس قسم کی گفتگو نہیں کی جا سکتی ہے اور اعتکاف اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بلا جواز مسجد سے خارج ہونے میں بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اعتکاف کے اپنے خاص مسائل ہیں، ان مسائل کو یا تو مسجد کے عالم دین سے یا اپنے معتبر کتب سے ان مسائل پر آگاہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ کن مواقع میں اعتکاف سے خارج ہوا جا سکتا ہے، اور اگر اعتکاف ہم آگے نہیں بڑھا سکے، اعتکاف کے بیچ میں ہم نکل پڑے، تو اس کا کفارہ کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے، کفارہ کیا چیز ہے اور کس کو ادا کریں۔ ماہ رمضان کے روزے کے توڑنے میں جو کفارہ انسان پر واجب ہو جاتا ہے، یہی کفارہ اگر انسان اعتکاف کو توڑ دے اور باطل کر دے تو انسان پر لازم ہے کہ یہ کفارہ ادا کرے۔ لیکن تفصیل طلب مطالب اپنے کتب سے اور مسجد جامع میں اگر عالم دین گائیڈ ہے تو ان سے دریافت کیے جا سکتے ہیں۔ اعتکاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز اور عبادت میں مصروف رہنے کو اور اللہ کے قرب کے حصول کے لیے اس خاص عمل کو کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک بیمار شدید بیماری میں گرفتار ہونے کے بعد اسے ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا جاتا ہے تاکہ اسے فرسٹ ایڈ دی جا سکے، دنیا کے ان آلائشوں اور دنیا کے ان مصیبتوں، دنیا کے اس زرق و برق سے اپنے آپ کو کچھ دنوں کے لیے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے مختص کرنا لازم اور ضروری ہے، آخرت کے لیے اور ایمان کے بچاؤ کے لیے۔ انبیاء اور ائمہ کی سیرت اور سنت ہے، اور قرآن مجید کی آیات سے یہی ثابت ہے کہ اعتکاف جس طریقے سے طواف، جس طریقے سے نماز، جس طریقے سے رکوع اور سجود، اسی طریقے سے ایک عبادت ہے بذات خود۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم اس بابرکت مہینے کی فضیلتوں سے اللہ ہمیں محروم نہ کرے اور اس کی بہتر طریقے سے ہم اس بابرکت مہینے سے فائدہ اٹھا سکیں، اپنی عاقبت اور اپنی آخرت ہم سنوار سکیں، اپنا ایمان بچا سکیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم اس دنیا میں ہمیں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔